اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کن لوگوں پر راضی ہے اور کون لوگ ہیں وہ جو اللہ پہ راضی ہیں۔ تفکروا فی آیاتہ ولا تفکروا فی ذاتہ۔ ترجمہ ہے اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرو لیکن اس کی ذات پر سب سے عظیم نعمت معرفت اور توحید الہی کی نعمت ہے۔ طالب اللہ تعالیٰ کی صورت، جسم اور جوہر کے متعلق تفکر نہیں کرتا کیونکہ وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ وہ ہمیشہ تنور کی مثل اپنے وجود میں اپنے اعضاء کے ایندھن کو اللہ کے ذکر کی آگ سے اس طرح جلاتا رہتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلاتی ہے۔ اگر وہ حضوری کی اس آتش جلالیت کے ذرہ بر سے زمین یا آسمان کی طرف نظر کر لے تو وہ سب کے سب جل جائیں گے۔ اتنی اس آتش میں اتنی طاقت ہے، لیکن اس پر آفرین ہے کہ وہ اس آگ میں جلتا رہتا ہے۔ کمال کی بات نہیں ہے کہ وہ اس آگ میں جلتا رہتا ہے اور دم نہیں مارتا، سانس نہیں لیتا اور روز قیامت تک اس آگ سے خلاصی نہیں پاتا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں جلا رہتا ہے۔ کوئی اور ریاضت اس ریاضت سے سخت نہیں ہے۔ بعض لوگ ان مراتب پر پہنچ کر کافر اور مشرک ہو گئے ہیں اور بعض دیوانے، مجنوں اور مجذوب جو کوئی اس کا بوجھ اٹھا لیتا ہے وہ لباس شریعت پہن لیتا ہے اور خبردار اور ہوشیار رہتا ہے، خالق خدا کو تنگ نہیں کرتا۔ ہزاروں ہزار مجذوب اس جلالیت کی آگ میں جل گئے، ہزاروں میں سے کئی ایک ہی معرفت الہی کے آب رحمت سے اس آگ کو بجھاتا ہے اور محبوب کے مراتب تک پہنچتا ہے۔ پیارے دوستو، لقائے الہی، لقا عربی کا لفظ ہے جسے دیدار الہی یا مشاہدہ حق تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لقا کے لغوی معنی ہے دیدار، چہرہ، صورت، شکل اور ملاقات کے ہیں۔ عارفین اور فقراء کے مطابق لقائے الہی سے مراد دیدار الہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، سورۃ انعام آیت نمبر 31۔ ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے لقائے الہی کو جھٹلایا۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان سب لوگوں کا، ان سب بھائی بہنوں کا جنہوں نے اس مشن کو اپنی دعاؤں، اپنی محبت اور اپنی مدد سے مضبوط کیا ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کا جنہوں نے نیچے کمنٹ میں دعا کے بعد آمین لکھا، یا اللہ تیرا شکر ہے لکھا، الحمدللہ لکھا۔ اس کے ذریعے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ صرف ہماری حمایت نہیں کر رہے بلکہ ہمارے ہم سفر ہو۔ آپ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ محسوس کر رہے ہو کہ یہ بیان آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تو پیارا لگ رہا ہے، تو نیچے کمنٹس میں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے لکھ دیجیے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ میں سن رہا ہوں، میں یا اللہ تیار ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل انمول کلام سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کوئی ایسا پیغام مس نہ کر دیں جو آپ کی روح کو قوت دے اور آپ کو راستہ دکھائے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا وقت کا بدلہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے
آپ کی زندگی کا نئے سے نیا مرحلہ ہے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا تو جاننا چاہتا ہے کہ زمین اور آسمان کے تمام طبقات اس میں اللہ ذات کی قوت اور ادب میں بغیر کسی ستون، بغیر کسی پلر، بغیر کسی بات، بغیر کسی وجہ کے کھڑے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح اسم اللہ کی طرف توجہ رہیں گے۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اسم اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، سورۃ الحدید آیت نمبر 1۔ ترجمہ ہے، بے شک زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ جان لے پیارے دوستو کہ بار حضوری شدید ہے، لیکن انسان ہی اس بوجھ کو اٹھا پایا ہے۔ لیکن اس ایت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور ان کے درمیان پیش کی، لیکن وہ ڈر گئے، سب چیزیں ڈر گئیں، تبک اٹھی، کانپ اٹھی اور اس امانت کو اٹھانے سے معذرت رہے، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے۔ ہم اس میں اللہ اتنا عظیم ہے کہ اس حقیقت تک صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پہنچے، بس آسمان و زمین اور پہاڑوں کی ہر شے نے طاقت رکھنے کے باوجود حضرت ایان محاسبہ کرنے والا، حضرت ایان کہتے ہیں محاسبہ کرنے والے کو، اس کی معرفت کی بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان ضعیف کی کیا مجال کہ یہ بوجھ اٹھا سکے، لیکن صرف اس میں وجہ کیا تھی، اس میں خاص بات کیا تھی؟ لیکن اسم اللہ ذات کی قوت کی بدولت اس نے وہ بھار اٹھا لیا۔ جان لے پیارے دوستو کہ امانت کا بھار تو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی راہ کو مکمل طور پر کوئی طے نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ اس کے عین مطابق ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ خواب اور مراقبہ کے احوال ایک جیسے ہوتے ہیں، البتہ اس میں فرق صرف اتنا ہے، مراقبہ خواب سے زیادہ غالب ہوتا ہے۔ خواب دیکھنے والا اگر وہ اپنی نیند میں خواب دیکھ رہا ہو، دیکھتے دیکھتے اس کو شور و غفل شور ہو اور کوئی اس کے پاس سے اونچی آواز سے سن لے کسی کی آواز، تو وہ نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی پر مراقبہ غالب آ جائے تو وہ نور وحدانیت ذات اور حضوری کے مقامات کے مشاہدے میں اس قدر مر جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے کہ اگر اس حال میں صاحب مراقبہ کا سر سے دڑ جدا کر دیا جائے تو اسے ہرگز اس کو خبر نہیں ہوگی۔ پس معلوم ہوا کہ مراقبہ موت کی مثل ہے، موت کی دوسری بہن ہے، موت کی مثال ہے۔ ایسے مراقبہ موت میں صاحب مراقبہ حضوری میں باشعور رہ کر خواب جواب و ثواب پاتا رہتا ہے۔ مراتب مراقبہ اور معرفت مراقبہ سے صاحب مراقبہ کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اور وہ عارف اللہ بن کر نور سے سرفراز ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ کون لوگ ہیں جو جس پہ اللہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی؟ ارجعی الی ربی راضیۃ مرضیہ
فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہوا اور تو اس سے راضی ہوا، پس میرے بندوں میں شامل ہو کر میری جنت قرب میں آ جاؤ۔ صاحب مراقبہ اللہ کے رازوں کا محروم ہوتا ہے۔ صاحب مراقبہ کی بیداری نیند کی مانند ہوتی ہے، اور وہ نیند میں بھی بیدار اور ہوشیار رہتا ہے۔ وہ مشاہدہ حق اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کی طرف دیکھنے سے 1000 بار استغفار کرتا ہے کہ خدا پر وردہ بہت زیادہ غیرت مند ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غیور ہے اور غیرت کو پسند کرتا ہے، اپنی غیرت کے سبب اس نے تمام ظاہر پوشیدہ بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ مراقبہ کے ذریعے تحبیب محققین کو اللہ کی محبت، معرفت، ملاقات اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب نصیب ہوتے ہیں۔ مراقبہ کے ان مراتب سے مردہ دل والے مردود ہی محروم رہتا ہے، جبکہ زندہ دل صاحب غیب ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں ازمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری ازمائشوں کے قابل نہیں ہیں اے میرے اللہ، ہم کمزور ہیں، حقیر ہیں، لاچار ہیں۔ تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ اے اللہ، پورے روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم، اپنا رحم فرما، ان کی غیب سے مدد عطا فرما۔ بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما دے، جو بیمار ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس تو نہیں، ہماری مدد فرما۔ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا میرے اللہ، جو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھتے ہیں یا دعا کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، ان سب کی مشکلاتیں آسان فرما۔ یا میرے اللہ، ان کے رستے ہموار کر۔ یا میرے مالک، ان کی اولاد کو، ان کے گھر بار کو تندرستی زندگی والا عطا فرما۔ تندرستی، مال جان دی خیر، ایمان دی سلامتی، ہر دو جہان مشکلات۔ یا الہی، شفا کر بیماراں، خلاصی کر ازاراں، شکست کو فاراں، بخش گناہگاراں۔ یا رب العالمین، آج کن فرما دے، ہمیں مایوسی سے نجات فرما دے، ہمارا نصیب کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔